اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب احباب و اقارب سب شہید ہو گئے تو حضرت امام خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لائے اور پہلے کچھ رضیہ اشعار پڑھے، پھر لشکر ابن سعد سے تمام حجت کے بعد کچھ فرمایا، مگر وہ ظالم نہ مانے اور بہرحال لڑنے پر آمادہ ہوئے اور سب اپنی تلواریں اور نیزے چمکا کر بڑھے۔ حضرت امام نے بھی ذوالفقار میان سے نکالی اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ حملہ کیا تھا؟ شیر ذی اضلاع کا حملہ تھا جو آپ کے مقابلے میں آیا۔ پہ خزاں نے سیدھا اس کو جہنم میں پہنچا دیا، سینکڑوں جفاکاروں سے لڑے اور سینکڑوں کو فنار کر دیا۔ جس طرف نگاہ پلٹی صف کی صف الٹ دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لائے تو جرات و شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ ملائکہ بھی اشش کر اٹھے۔ اتنے میں ایک شخص میں خطبہ شامی سامنے آیا اور کہنے لگا، اے حسین، تمام احب و اقارب کو ہلاک کرا چکے، مگر ابھی لڑائی کی ہوس باقی ہے، تم اکیلے ہزاروں کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ حضرت امام نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے لڑنے آئے ہو یا میں تم سے؟ تم نے میرا راستہ بند کیا اور تم نے میرے احباب و اقارب کو قتل کیا، اب مجھے سوائے لڑائی کے کیا چارہ ہے؟ زیادہ باتیں نہ کر اور سامنے آ۔ یہ فرما کر آپ نے ایسا نعرہ فلک شگاف مارا کہ تمام لشکر تھرا گیا اور وہ ظالم بدحواس ہو گیا اور ہاتھ پیر نہ ہلا سکا۔ امام نے تلوار مار کر سر اڑا دیا، پھر فورج پر حملہ کیا اور سب بھاگنے لگے۔ ابن استا نامی ایک یزیدی پکارا، اے نامردوں، اب ایک تن باقی رہ گیا ہے، اس سے بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، میں اس کے مقابلے کو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام کے سامنے آیا اور تلوار مارنے کو اٹھائی۔ حضرت امام نے پیش دستی فرما کر کمر پر تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر حضرت امام نے فرات پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ شمر نے پکار کر کہا، اے لشکریوں، حسین کو ہرگز پانی نہ دینا، اگر اس نے پانی پی لیا تو پھر کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ بس سب نے مل کر حضرت امام پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام تلوار کھینچ کر اشقیاء کے سر اڑاتے ہوئے اور صفوں کو درہم برہم فرماتے ہوئے لب فرات تک جا پہنچے۔ گھوڑا پانی میں ڈالا، چلوں میں پانی لے کر پینا چاہا کہ مکاروں نے پکار کر کہا، اے حسین، تم یہاں پانی پی رہے ہو اور وہاں خیمہ لوٹ رہا ہے۔ امام فوراً پانی پھینک کر خیمے کی طرف چلے، راہ میں بہتوں کو فنار کیا۔ خیمے کے پاس آ کر دیکھا تو کسی کو نہ پایا اور مکاروں کا حیلہ تصور فرمایا۔ پھر خیمے کے اندر تشریف لائے اور اہل بیت سے فرمایا، چادریں اوڑھو، جزا اور فضا نہ کرو، مصیبت پر کمر بستہ رہو، میرے یتیموں کو آرام سے رکھنا۔ پھر امام زین العابدین کو سینے سے لگا کر پیشانی کو چوما اور فرمایا، بیٹا، جب مدینہ پہنچو تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا اور میری جانب سے میرا یہ پیغام دینا کہ جب تم میں کوئی رنج و بلا میں مبتلا ہو تو میرے رنج و بلا میں مبتلا ہونا یاد کر لے، اور جب کوئی پانی پیے تو میری پیاس یاد کرے۔ حضرت امام اپنا یہ آخری دیدار دے کر پھر میدان میں تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے میں اپنا آخری دیدار دے کر میدان میں پھر تشریف لائے تو یزیدیوں نے ایک بارگی آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرمایا، مگر ظالموں نے اس قدر متواتر حملے کیے کہ حضرت کا تن انور زخموں سے چور ہو گیا اور آپ کے گھوڑے میں بھی چلنے کی طاقت نہ رہی۔ پس حضرت امام ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص زدد نامی نے بڑھ کر آپ کو تلوار ماری۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کا ہاتھ کھاندے سے جدا ہو گیا۔ حضرت امام اس وقت سب کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، گویا یہ خیال فرما رہے تھے کہ اتنوں میں کوئی غمگسار نہیں ہے، سبھی خون کے پیاسے ہیں۔ آخرکار ان ظالموں نے دور ہی سے تیر مارنے شروع کیے کہ ایک ظالم کا تیر آپ کی پیشانی نورانی پر آ کر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ نے وہ خون چلو میں لے کر منہ پر ملا اور فرمایا، کل قیامت کے دن اسی حیث سے اپنے نانا جان کے پاس جاؤں گا اور مارنے والوں کی شکایت کروں گا۔ اس وقت حضرت امام کے تن انور پر 72 زخم نیزے اور تلوار کے آ چکے تھے، جن کے باعث آپ نڈھال ہو گئے اور قبلے ہو کر اپنے مولا کی یاد کر رہے تھے۔ اس اتنے میں ایک ظالم کا تیر آپ کے حلق میں آ کر لگا اور زرع ابن شریک نے آپ کے دست مبارک پر اور شمر نے آپ کے فرق انور پر تلوار ماری
اور سنان بن انس نے پشت مبارک پر نیزہ مارا۔ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی اور نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت امام نے اس وقت بھی اس صورت میں بھی نماز کو ادا کیا کہ گرتے ہوئے منہ قبلے کی طرف کیا، گھوڑے پر قیام تھا اور جب غش سے جھکے تو رکوع تھا، اور جب زمین پر گرے تو سر کے بل کے سجدے کا مقام تھا۔ اتنے میں شمر آیا اور آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ گیا۔ امام نے آنکھیں کھول کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں شمر ہوں۔ فرمایا ذرا سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے سینہ کھولا تو داغ سفید نظر آیا۔ آپ نے فرمایا سچ فرمایا نانا جان نے رات کو خواب میں کہ تیرے قاتل کا نشان یہی ہے، وہی نشان تجھ میں موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے شمر تو جانتا ہے آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعے کا۔ فرمایا وقت کون سا ہے؟ کہا خطبہ پڑھنا اور نماز جمعہ ادا کرنے کا۔ فرمایا اس وقت خطیب ممبروں پر خطبہ پڑھتے ہوں گے، میرے نانا جان کی تعریف کرتے ہوں گے، ان پر درود پڑھتے ہوں گے، اور تو ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، وہاں تو خنجر پھیرنا چاہتا ہے۔ دیکھ اس وقت میں اپنی داہنی طرف زکریا معصوم اور بائیں طرف یحییٰ معصوم کو دیکھ رہا ہوں۔ اے شمر ذرا میرے سینے سے ہٹ کے وقت نماز ہے، میں قبلہ رو کر نماز پڑھوں تو نماز پڑھنے میں جو چاہے کرتا کہ نماز میں زخمی ہونا میرے باپ کی میراث ہے۔ پس شمر آپ کے سینے سے اترا۔ امام قبلہ رو کر نماز میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہوئے، اور شمر نے حضرت امام عالی مقام کا سجدے ہی میں 10 محرم 60 ہجری یوم جمعہ کو 56 سال 5 ماہ 5 یوم کی عمر شریف میں سر تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔